تو میرے بھائیوں دوستو، یہ جو دین کا علم ہے یہ اہل بیت نے اس طرح حاصل کیا، صحابہ کرام نے اس طرح حاصل کیا، ہر عمر میں حاصل کیا ہے، اور علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی بس اب ہم عالم بن گئے، سیکھتے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس 10 بہانے ہوتے ہیں، او جی اب تو عمر ہی نکل گئی ہے، او جی اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، او جی اب تو یاد نہیں ہوتا، اب تو بات یاد نہیں رہتی، اب ہم سے کدھر ہوگا۔ ہم کیا ان اہل بیت سے زیادہ عزت والے آ گئے کہ آج ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے علم حاصل کرنے میں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور سنت میں بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور علم جو ہے وہ بس یہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، اور باقی دنیا کے جتنے کام ہیں جو ان میں سے اچھے اور حلال کمائی والے کام ہیں ان کو اللہ کے نبی نے شاباشی دی، اللہ کے نبی نے ان کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمانے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے، کاریگری سے وہ کام کر کے پیسے کماتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کی تعریفیں کی ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ علم نہیں ہے، علم وہی ہے جو آخرت کا نفع نقصان سمجھائے، علم وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پہ اتارا اور نبیوں نے ہم تک پہنچایا۔ اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ عمر کے ہر حصے میں، ہر پیشے کے کرنے کے ساتھ فرض ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وکیل پڑھائی کر لیں، میں تو مزدور ہوں، وکیل یہ نہیں کہہ سکتا صرف ڈاکٹر پڑھائی کر لے، میں نے تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا صرف انجینئر پڑھائی کر لے، میں نے تو آپریشن کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی ہر بندے پر، ہر عمر کے ہر حصے میں، ہر جگہ پر دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے جدھر بھی قرآن میں کہا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں علم کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، وہاں علم کو نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو علم جب کہا جائے گا تو یہی قرآن اور سنت کا علم مراد ہوگا۔ یہ مجھ پر اور آپ پر فرض کیا گیا ہے، اسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس میں نہ عمر کی کوئی قید ہوتی ہے، اس میں نہ پیشے کی کوئی تخصیص ہوتی ہے، اس میں نہ علاقے کا کوئی نام ہوتا ہے کہ وہی سیکھیں اور باقی نہ سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے میری تو ڈیوٹی اللہ نے لگائی یہ ہے کہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم سیکھیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن سیکھو اور دین کے فرائض سیکھو، اس لیے کہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا، یہ تم پر سیکھنا اور بعد میں دوسروں کو سکھانا فرض ہے، لہٰذا تم مجھ سے سیکھ لو تاکہ تم بعد والوں کو سکھاؤ۔ ہر نسل کو یہی حکم ہے، ہر زمانے کو یہی حکم ہے، ہر صدی کے لوگوں کو یہی حکم ہے کہ آپ سیکھیں اور آپ اگلوں کو سکھائیں۔ اس کے اندر کوئی مولوی کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مولوی کا کوئی ٹھیکہ بن گیا ہے، مولوی کا کوئی کام بن گیا ہے، وہی کرے گا۔ یہاں پر ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا، یہاں پر کوئی جماعت تبلیغ والے آئے ہوئے تھے اور وہ ماشاءاللہ علم کی بات کرتے ہیں، وہ نماز کی بات کرتے ہیں، ہماری عبادتیں کیسے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگی کیسے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ بہت بڑے علم کی بات ہے۔ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب جا رہے تھے تو ان کو ایک ساتھی نے کہا کہ یار بیٹھ نہ جائیں، تبلیغ والے بات کریں گے، بیٹھ جائیں، کوئی علم کی بات سن لیں۔ تو اس نے کہا کہ تو مولوی ہے نا، تو بیٹھ۔ نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور ہر مسلمان مولوی ہے، ہر مسلمان مولوی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اور جو مولا والا ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے، وہ ہر ایمان والا مولوی ہے بھائی۔ اس لیے سب کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے اندر سستی نہ کیا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ اچھا جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، یا میری عمر نکل گئی، یہ چھوٹے بچے کا کام ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا کہ میں نے ایک جگہ بات کی کہ جی وہ جمعرات کے دن ہمارے ہاں درس فقہ ہوتا ہے، اور مہینے کی دوسری جمعرات کو حدیث درود شریف کی محفل ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب کو میں بتاتا تھا، تو کوئی چوتھی پانچویں ملاقات جب ان سے ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ آج مہینے کی دوسری جمعرات ہے، آج ہماری مسجد میں درود شریف کی مجلس ہوگی۔ تو بات ذرا سی لمبی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تو پھر بچے بیٹھ جاتے ہوں گے اور آپ ان کو درود شریف وہ پڑھتے ہوں گے، پھر آپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بچے نہیں ہوتے، میں نے کہا بابے ہوتے ہیں، بابے۔
محلے کے سارے ماشاءاللہ باعزت بابے بیٹھتے ہیں اور وہ بابے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. جمعرات کی شام تو بچوں کی ویسے چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں، ساری کراچی کے مدرسوں میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا بچوں کی، تو بھائی جمعرات کو تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیوں سوچ لیا گیا کہ یہ بچے فارغ